سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہو گئی، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا جان گھن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رویا، اور سورج نے بھی شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور ساری فضا ماتم و اندھوں سے بھر گئی۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امید کی دنیا لٹ گئی، اور اس لاچار قافلے کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں گے؟ وہ باپردہ خواتین جن کے سامنے روح الامین بھی بغیر اجازت کے نہ آتے، آج کربلا کے میدان میں ان کا کوئی محرم نہیں جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں۔ امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزوں کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے دستکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور شیربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر عورتوں کی چادریں چھین لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احساس بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس سے محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو قہر میں نہ لا، تجھے اتنا لحاظ نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ بیماری کی نکہت سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک ان کی جشن کی محفل جاری رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہ جل سکا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا جسد خاکی بے گور و کفن پڑا تھا۔ رات کی بھیانک تاریکی اور وحشت خیز ماحول میں اہل خیمہ چونک پڑے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور شیربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیموں سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا تو دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک اونٹنی لے کر آیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور شیربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ حضرت زین العابدین بیمار اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے، اور دوسرے اونٹوں پر باقی بچیوں اور خواتین کو اسی طرح رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا،